السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اما بعد، قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفقر فخری والفقر منی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ قال امیر المومنین مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اما بعد، خواتین و حضرات، خاکسار آپ کو اس اجتماع پروقار میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہے، اور توفیقات میں اضافہ اور اخلاص فی العمل میں بڑھوتری کے لیے دعا گو ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں، حکمت سے آگاہ فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارا تصفیہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی نفس رب کا آئینہ ہے جس میں جمال یار کی جلوہ گری ہے۔ جو اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوا وہ یار کے جلوہ سے بے بہرا رہا۔ قبل ازیں کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ الفقر فخری والفقر منی سے مراد کیا ہے۔ یہ کون سا فقر ہے جس کے اوپر آپ نے فخر فرمایا ہے؟ ایک طرف احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے امامین حسنین کریمین علیہم السلام کو جو وصیت فرمائی اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ غربت سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نتیجتاً غربت ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ کمانے والے کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، محنت کرنا چاہیے، مانگنے سے احتراز برتنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے سے اوپر والا ہاتھ اعلیٰ و اولا اور برتر ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے اور رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ فقر سے پناہ مانگو۔ یہ انسان کو دونوں جہان میں روسیا کر دیتا ہے۔ الفقر سواد الوجہ فی الدارین۔
آپ نے فرمایا کہ فقر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا۔ اب ایک یہ بھی فقر ہے، اور ایک وہ بھی فقر ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا الفقر و فخری والفقر منی، کہ مجھے فقر پہ فخر ہے اور فقیر مجھ میں سے۔ وہ کون سا فقر ہے اور یہ کون سا فقر ہے؟ فقر کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس مال دنیا نہ ہو، زر و جواہر نہ ہو، وہ فقیر دنیا ہے۔ اور جس کا ارادہ نہ ہو، افعال نہ ہو، رضا نہ ہو، خواہشات نہ ہو، اس کے اپنے افعال باقی نہ رہے ہوں، وہ رضائے محبوب میں ضم ہو گیا ہو، فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہو گیا ہو، اور اس مقام پہ فائز ہو گیا ہو کہ جس کے متعلق رومی کہتے ہیں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ پھر اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اس کا چلنا اللہ کے اذن سے ہے، اس کے تصرفات الہی کے آئینہ اور عکاس۔ وہ پھر اس مقام پہ فائز ہوتا ہے جس کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب قرب نوافل کے ذریعے تقرب اللہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے رومی کہتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، اور یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق رومی کہتے ہیں کہ چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد رسول، گر جدا بینی ز حق کے تو خواجہ را، گم کنی ہم متنو ہم دے باچارا۔ یہ پھر وہ مقام ہے، اس کا کہا اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقیر اللہ ہے اس کا کہا ہوا اللہ آسمان پہ زمین کی طرف بھی نہیں گرنے دیتا، اور اس سے پہلے اسے اذن عطا کر دیا جاتا، تصرف کا اذن عطا کر دیا جاتا۔ یہ وہ فقیری ہے جس کو فقر کہا ہے۔ فقر جوو رقص و ریانی کجاس، فقر جوو رقص و ریانی کجاس، فقر شہنشاہی رہبانی کجاس۔ فقر اوریانی نہیں ہے، گانا نہیں ہے، ناچنا نہیں ہے، بھوکے رہنا نہیں ہے۔ فقر شہنشاہی رہبانی کجاس، فقیر شہنشاہ ہوتا ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ خطاب فرما رہے تھے، آپ بہت اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، مرغن غذا استعمال فرماتے، دنیا کی آپ نے مذمت ارشاد فرمائی، ممانت کی، روکا۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کا لباس فاخرہ، آپ کی غذا امراء والی، آپ کی رہائش مزین، اس کے باوجود آپ دنیا سے منع کرتے، اور دنیا کون سی ہے؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی دنیا نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی دنیا نہیں، یہ تو اللہ نے مومن کے برتنے کے لیے بنائی ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا دار جسے آپ کہتے ہیں اس میں اور فقیر اللہ میں یہیں سے فرق پیدا ہوتا ہے کہ دنیا دار کو دنیا برتتی ہے اور فقیر کو دنیا نہیں برت سکتی، وہ دنیا کو برتتا ہے۔ دونوں کشتی کے سوار ہیں، دنیا ایک پانی کی مانند ہے، ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس میں کشتی ہے جس کو دونوں نے ٹھیل دیا ہے۔ فقیر اللہ جو ہے اس کے اوپر دنیا اس لیے غالب نہیں آتی کہ وہ جانتا ہے پانی کا درست استعمال کیا ہے۔
پانی کا درست استعمال یہ ہے کہ کشتی کے باہر رہے، کشتی کے اندر داخل نہ ہو۔ فقیر اللہ کی مثال آپ نے اگر بگلا دیکھا ہو تو اس کی مانند ہوتی ہے۔ دنیا کامپا چیپ کا لیندی نال پھسا، مرد اسی کو جانیے جو سن کامپے اڑ جا۔ وہ بگلے کی مانند ہوتا ہے۔ بگلا جب پانی کے اندر موجود ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اب یہ پانی کے اندر لتھڑا ہوا ہے، پانی اس کے اوپر غالب آ گیا ہے، لیکن وہ پروں کو تھوڑا سا متحرک کرتا ہے تو ایک چھینٹا بھی باقی نہیں رہتا اور وہ محو پرواز ہو جاتا ہے۔ وہ کشتی کے باہر پانی رہتا ہے فقیر کے، وہ کشتی کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جو صاحب لولاک ہے۔ مومن کی وسعت ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یہ مومن کی وسعت ہے، یہ مومن کامل کی وسعت ہے، یہ انسان کامل کی وسعت ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، آپ کا ہی وجود الکتاب ہے۔ یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ مقدم ہے، وہ ناطق قرآن ہے اور قرآن سامتے قرآن ہے۔ وہ مقدم ہے اور قرآن مؤخر ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ اس کائنات کی، اس کثرت بو کلمونی کی، اس شہود عالم کی وسعت اور بے قرانی بہت ہوگی، پر یا رسول اللہ آپ کے سامنے یہ ایک بلبلے سے زیادہ حیثیت ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ انسان کا شرف ہے کہ یہ جتنا پھیلتا جائے کائنات اتنا سمٹتی جاتی ہے، اور یہ جتنا سمٹتا جائے کائنات اتنی پھیلتی جاتی ہے۔ اس کی الویت، اس کی الویت، اس کا شرف یہ نہیں ہے کہ ایک گندے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف ملتفت ہو جو یہ تک نہیں جانتا کہ میری چٹائی کے نیچے سے کیا گزر رہا ہے۔ یہ اس کا شرف نہیں ہے کہ اس سے اپنی تقدیر کا حال پوچھے، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ شام کو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا۔ اس کا یہ شرف نہیں ہے کہ یہ بھوتوں اور پریتوں سے ڈرتا پھرے۔ اس کا شرف ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ اس کا شرف۔ ہم ایک چلتا ہوا جملہ کہتے ہیں کہ انسان ہوں۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو۔ جنید، ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے۔ یہ انسان کا شرف نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں تو ہم اپنے مقام سے تنزل اختیار کرتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے ریمائنڈ ہونا ہے، انسان کا فرشتہ ہونا یہ شرف نہیں ہے۔ شرف فرشتوں کا انسان بننا ہے۔ شرف انسان کا انسان کامل کے مقام کے اوپر متمکن ہونا ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو انی جائل فی الارض خلیفہ کے مقام پہ فائز ہو۔ وَنفخْتُ فِیہ من روحی، اس کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کائنات کی ہر چیز میں روح موجود ہے، لیکن وہ روح سری، وہ روح حقیقی، وہ روح الہی، وہ انوار الہی کا پرتو اور جمال الہی کا مظہر بالاجمال صرف آپ کی شخصیت ہے۔ آپ ہیں وہ جو مسجود ملائکہ ہیں، آپ ہیں وہ جن کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق فرمایا حدیث قدسی میں الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ میرا راز کھلتا ہے تو یہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، اور جب اس کا راز کھلتا ہے تو میں آشکارا ہو جاتا ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔
अपनी किताब की तरफ इल्तफात कीजिए। उस वाकया को मुकम्मल करके मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। आपने फरमाया इनमें से कोई चीज भी दुनिया नहीं है, ये मोमिन के बरतने के लिए अल्लाह ने मोमिन के लिए हलाल बनाई। मोमिन इसको बरते, ये मोमिन को ना बरते। मोमिन इसको इस्तेमाल करे, इसके हाथों मोमिन इस्तेमाल ना हो। मोमिन वो है जो साहिब लौलाक है। मोमिन वो है दुनिया जिसके कदमों में हो वो दुनिया के कदमों में ना डे। इसका मुजाहिरा देखना है तो औलिया अल्लाह की सीरत को पढ़िए। उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ा और दुनिया ने उनकी कब्रों को भी नहीं छोड़ा। अगर गीती सरासर बाद गीरत, चरागे मुकबिला हरगिज नमीरत। अगर ये कायनात सरासर हवा में तब्दील हो जाए तो जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल बंदे हैं उनका चिराग फिर भी नहीं बुझ सकता। कायनात की तारीख का मुताला करें, ये बहुत जालिम है। जिन्होंने बनने की कोशिश की इसने उसे मिटा दिया, और जो मिट गए वो बन गए। यही फनाओ बका का असूल है, यही फनाओ बका का फलसफा है। इंसान हमा वक्त फनाओ बका की गोद में खेल रहा है। बस नफ्स ही ठहरता है फानी सोए जुनैद, बस नफ्स ही ठहरता है फानी सोए जुनैद। ये मर गया तो खतरा और खौफे अजल गया। ये है मूतू कबला अंत, मूतू कबला अंत मूतू। मरने से पहले मर जाओ। सिर्फ एक ही मौत तारी होती है इसके ऊपर। अगर मौते तबई के वक्त मौत तारी हुई तो फिर हमेशा के लिए मर जाओगे, और अगर मौते तबई से पहले मौते इरादी की मंजिल हासिल कर ली तो फिर कभी नहीं मरोगे। इसका मुशाहिदा करना है तो जाइए उन महल्लात को खंडरात में मुनकलिब हुए मुशाहिदा कीजिए। जो उमरा ने, ज़ुमा ने, बादशाह ने वक्त ने अपनी रहाइश के लिए महल्लात बनाए, अमारात बनाई, अपने स्टेटस बनाए ताकि हमें हयात अबदी हासिल हो। हयात अबदी तो उसे ही हासिल होती है जो हय्यो क़य्यूम की रजा के आगे झुक गया। हयात अबदी तो उसे हासिल होती है जिसके मुताल्लिक शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वली उसे कहते हैं जो मिजाबे तकदीर के आगे सो जाए, खामोशी के साथ, यकीन के साथ, सुकूत के साथ, इत्मीनान के साथ, रज़ाए इलाही के परनाले के आगे सो जाए। जाइए, देखिए, मुशाहिदा कीजिए। कभी लाहौर जाएं तो देखें दोनों आलम वाह होंगे। मौतो हयात का फलसफा आपके मुशाहिदा में आएगा। आपको मालूम होगा कि मौत किसे कहते हैं। आप जान जाएंगे हयात किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा फनाइयत क्या है। आपको मालूम हो जाएगा अब्दियत किसे कहते हैं। आपको मालूम हो जाएगा अब्दियत किसका नाम है, फनाइयत किसको कहते हैं। आपको मालूम हो जाएगा वजूद किसे कहते हैं। आप जान जाएंगे अदम क्या होता है। एक तरफ बादशाह और हुक्मरानों के महल्लात हैं जो चीख चीख के अपने खंडर होने का ऐलान कर रहे हैं जुबान हाल से। उसके थोड़ा सा करीब एक फकीर अल्लाह की कब्र है जो दावतनामे भी नहीं भेजता, जो ऐलान भी नहीं करता। उसकी कब्र जिंदा है। उसने महल्लात भी नहीं बनाए। उसने ताज महल भी खड़ा नहीं किया ईंटों का। उसने ताज महल खड़ा किया है मोहब्बत का। उसने ताज महल खड़ा किया है ईमान का। उसने ताज महल खड़ा किया है यकीन का। उसने ताज महल खड़ा किया है उस ताजे ऊला के कदमों में गिर के जिसको कभी फना नहीं। सईदो ताइफा जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा था, आपके उस्ताद फौत हो गए, मैंने सुना है, आपने किससे इल्म सीखा था? आपने फरमाया, मैंने उस उस्ताद से इल्म सीखा है जिसको कभी मौत नहीं आती। मैंने उस उस्ताद के आगे जानूए तलम्मुस तय किया है।
اس استاد سے فیض حاصل کیا ہے جو حی و قیوم ہے، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، وہ کبھی نہیں مرتا، اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ اسے بھی کبھی نہیں مرنے دیتا۔ مرزا عبد القادر بیدل اسی مقام پہ گویا ہوئے، وہ کہتے ہیں لہر کو لہر کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ سر اٹھا دے، اور اگر وہ سر نیچے لے جائے تو اسے کوئی بھی لہر نہیں کہتا، پھر اسے سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ عدم اور وجود کا فلسفہ ہے، یہ فنا و بقا کی حکمت ہے۔ جب یہ سرنڈر کرتا ہے، دیکھیے لوہا تیر نہیں سکتا، رومی کہتے ہیں کہ لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے، اور جب لوہا اپنے خواص کھو جائے، آگ اس پہ غالب آ جائے، تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کو لوہا نہیں کہا جائے گا، اسے آگ کہا جائے۔ اور اگر تو اس بات میں متشکک ہے، ابہام کا شکار ہے، تذبذب میں مبتلا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں اس لوہے کو ہاتھ لگا کے دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں لوہے کی صفات معدوم ہو گئی ہیں، وہاں آگ کی صفات غالب آ گئی۔ یہی بندہ مومن ہے، جب وہ اللہ کی صفات میں فنا ہوتا ہے تو اس کی صفات معدوم ہو جاتی ہیں، صفات الہی غالب آ جاتی ہیں، اور جب صفات الہی غالب آ جائیں گی تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ وہی لوہا جو پانی میں پھینکا جائے تو ڈوب جاتا ہے، اسی لوہے کو جب لکڑی کے اندر پیوست کیا جائے تو وہ لکڑی خود بھی تر جاتی ہے، اس لوہے کو بھی لے کے تر جاتی ہے۔ یہ نسبت کا کمال ہے۔ یہ فرق بنیادی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فقیر اللہ جس نے اپنے آپ کو فنا کیا، وہ بقا باللہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ جس نے اپنی ہستی کو معدوم کیا، وہ باقی ہو گیا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کی وہ معدوم ہو گئے۔ اس کے اوپر تاریخ عالم گواہ ہے۔ تاریخ عالم زبان حال سے چیخ چیخ کے واضح کر رہی ہے کہ جنہوں نے بننے کی کوشش کی وہ مٹ گئے، اور جو مٹ گئے وہ بن گئے۔ یہ مقام فقر ہے، یہ فلسفہ ہے فنا و بقا کا، اور یہی وہ فقر کا مقام ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ کا نفس ہی کلید ہے معارف الہیہ کی، آپ کا نفس ہی کنجی ہے دیدار الہی، آپ کا نفس ہی کنجی ہے مخاطبت الہیہ کی۔ ایک استفسار ہے، ایک استفہام ہے، ایک استدلال ہے، ایک استنباط ہے۔ غور کیجئے گا، سوچئے گا۔ سوال ہے، وہ فقیر سکہ رائج الوقت، ہمارا جو نظریاتی ڈھانچہ ہے، ہم نے جو فکری پیراڈائم وضع کیا ہے صوفی ازم کے خلاف، تصوف کے خلاف، جو کہ روح اسلام ہے، جو کہ بنیاد ہے اسلام کی، جس کے متعلق رومی کہتے ہیں کہ ہم نے مغز کو کشید کر لیا اور چھلکا ان کے آگے پھینک دیا۔ رومی کے الفاظ تو بہت سخت ہیں، فقیر کا مزاج نہیں ہے ان الفاظ کا اعادہ کرنا، اس لیے میں نے وہاں وہ الفاظ کو حذف کر دیا جو رومی نے کہے۔ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہڈیاں کن کے آگے پھینکتے ہیں؟ رومی کہتے ہیں ہم نے مغز کو کشید کر لیا اور چھلکا ان کے آگے پھینک دیا۔ وہ استفہام کیا ہے، وہ استدلال کیا ہے جو فقیر کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے آگے سوال رکھنا چاہتا ہے؟ ہمارا جو دین ہے یہ ازل سے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ابد تک ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق کو روا نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود جو ہمارا اسلام موجودہ ہے، جس نے سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو ایک جگہ مجتمع کر دیا، ان انبیاء کی کیفیت گلاب کے پودے کی ہے۔ کوئی اس گلاب کے پودے کا شگوفہ ہے، کوئی اس کی کومپل ہے، کوئی اس کی شاخ ہے، کوئی اس کا پتا ہے، لیکن اس گلاب کے پودے کا گل سرسبز
وہ جس میں गुलाब के पौधे की तमाम तफसीलात सिमट जाती हैं, तमाम तायुनात मुतशख्खस हो जाते हैं, तमाम तफसीलात बिल अजमाल ज़ुहूर पजीर हो जाती हैं, वो उस गुलाब का फूल होता है और वो मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेके मसीह तक अलैहिम सलाम तमाम अंबिया की सीरत और सिफात, अल्लाह के तमाम इस्माओ सिफात की जलवागरी को जिसने बिल इजमाल देखना हो वो सूरत मोहम्मदिया में देखे। खुश रहें तेरे देखने वाले, खुश रहें तुझे देखने वाले, वरना खुदा को किसने देखा है। सूरत मोहम्मदिया में तमाम सूरतें सिमट गई, इसमें मोहम्मदिया में तमाम अस्मा सिमट गए और सिफत मोहम्मदिया में तमाम सिफात इलाहिया जलवागर हो गई। आपकी जात, वहीं से ये इस्लाम शुरू हुआ। अगर हम कहें कि जनाब आदम से इस्लाम शुरू हुआ तो जनाब आदम कहां से शुरू हुआ? लौला का लमा खलक तो अफलाक, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस रवायत को बयान किया है। और अगर जरो तादील के पैमानों को मलहूज रखा जाए तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी कबूल की जाएगी। मैं कहता हूं उलमाए ज़ाहिर अगर कहते हैं कि इस हदीस में सनद के एतबार से ज़ोफ पाया जाता है तो फकीर ये अर्ज करेगा कि आपका अपना अहले सुन्नत का बनाया हुआ पैमाना है कि फजाइल के बाब में हम ज़ईफ हदीस को कबूल करते हैं, तो फिर इस हदीस को क्यों ना कबूल किया जाए। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तशरीफ ना लाते तो ये कायनात की वकूअ पजीर ना होती। आपने फरमाया मैं तब भी नबी था जब अभी आदम आबो गिल में भी मौजूद नहीं थे। आबो गिल में मौजूद होने से पहले भी आपकी नबूवत का फैज जारी सारी है। और ये जो हदीस इमाम बुखारी लाए हैं कि इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, वो अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। इसमें तखसीस नहीं है, ना माजी की, ना हाल की, ना मुस्तकबिल की। इसमें यह तखसीस भी नहीं है कि वो कितना अता करता है और आप कितना तकसीम करते हैं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, इस हदीस को लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक उस हदीस के साथ जोड़कर देखिए तो नतीजा निकलेगा कि ये कायनात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फैज का ही तो अक्स और जलवागरी है। अगर आपकी जात का फैज इस कायनात के अंदर से सलब कर लिया जाए तो ये कायनात उसी वक्त मादूम हो जाएगी, ये कायनात उसी वक्त मुतहर्रक हो जाएगी। सूफिया फरमाते हैं कि कायनात की नब्ज है एक, कायनात का कल्ब है एक। जिस तरह आपके वजूद का एक कल्ब होता है, आपका दिल बंद हो जाए आपका वजूद मफकूद हो जाता है, आपके ऊपर मर्ग तारी हो जाती है। और वो कहते हैं कि कायनात का जो कल्ब है वो कल्ब मोहम्मदी से मुस्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अगर नब्ज़े मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाए तो कायनात की नब्ज़ रुक जाती है। यही वजह है कि जब आप मेराज में, आपको हर लम्हा मेराज हुई है, हर आन मेराज हुई है, हर आन नई शान से जलवागरी हुई है। आपकी एक मेराज नहीं है, आपका हर लम्हा मेराज है। आपकी मेराज ये है कि आप इलाहुल आलमीन का जो मर्तबा अलूहियत है उसकी निशानियां, उसकी जलवागरी का मुशाहिदा करने के लिए हर आन महवे सफर हैं। और हमारी मेराज है कि हम आपके कदमों की तरफ मुल्तफित, ये हमारी मेराज हर आन। लेकिन आपने ये सुना होगा कि जब आप मेराज पे तशरीफ ले गए तो वुजू का पानी बहता रहा, दरवाजे की कुंडी हिलती रही। ये क्यों हिलती रही, ये पानी क्यों बहता रहा? इसलिए कि ज़मानो मकान के कवानीन को आपने उलट और पुलट के रख दिया, उलट और पलट के रख दिया। क्योंकि ज़मानो मकान की जो नब्ज़ है वो नब्ज़े मोहम्मदी से मुस्तार है। जब आप ज़मानो मकान से बाहर तशरीफ ले गए तो ज़मानो मकान वहीं साकत हो गए, वहीं ठहर गए। हर चीज जिस हालत में थी उसी हालत में ठहर गई।
یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو رات بھی وہیں ٹھہری ہوئی تھی، ہر حالت اپنی اسی حالت اور کیفیت کے اندر موجود تھی۔ یہ کائنات انما انا قاسم واللہ یوتی سے مستعار ہے۔ یہ ضمناً میں نے چند نکات عرض کی ہے۔ اب میں اس استفسار کی طرف آتا ہوں، اس استفہام کی طرف آتا ہوں، اس استدلال اور استنباط کی طرف آتا ہوں، اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی بنیاد کہاں سے مستعار ہے؟ علماء ظاہر سے پوچھئے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو کتاب و سنت ہے، یہ جو قرآن و حدیث ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو احکام الہیہ ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ کہیں گے وحی سے، وحی کے نزول سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اب فقیر جو استفہام اور استفسار کرنا چاہتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ وحی کی ابتدا تو دین کی ابتدا ہے۔ وحی کی ابتدا ہوئی کہاں تھی؟ اس وقت دینیات کا، اس وقت مذاہب عالم کا، اس وقت دین ابراہیمی کا مرکز کون تھا؟ اس وقت دین ابراہیمی کا مرکز بیت اللہ تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن جو عشاق ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ کر رہا ہے۔ اے محبوب، اللہ آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا ہے۔ کائنات اللہ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ آپ کے رخ انور کو تک رہا ہے، آپ جدھر چاہتے ہیں ادھر ہی رخ انور پھیر دیجئے، وہی ایک قبلہ بنا دیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک قبلہ ہے زمین کا، ایک قبلہ ہے آسمان کا، اور ایک قبلہ ہے کائنات عالم کا۔ بیت اللہ جو ہے، اسی طرح شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی، میں نے دیکھا ہر زمین میں ایک قبلہ تھا، میں نے دیکھا ہر آسمان میں ایک قبلہ تھا، اور لیکن جب میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ ان سب قبلوں کا قبلہ مدینے میں تھا۔ گزرے جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی۔ وہ تو جدھر دیکھتے ہیں ادھر قبلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، یعنی وہ مقام مصطفیٰ جو ہے وہ آپ کی ادراک کی سرحد سے بہت براول برا ہے، اس کی کنہ ذات کا آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ جو قبلہ ہے اس کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہے جس کے متعلق کہا تھا صحابہ نے کہ اے سیاہ پتھر، تو یہ نہ سمجھ کہ تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، ہم تجھے اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس تجسس کو باقی رکھیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب اس کا مرکز تو کعبہ ہونا چاہیے تھا، پہلی وحی کعبہ میں آنی چاہیے تھی، کعبہ میں کیوں نہیں آئی؟ پہلی وحی کا مرکز غار حرا کیوں ہے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے استفہام، یہ ہے استفسار، یہ ہے استدلال، یہ ہے استنباط۔ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے فقیر۔ یہ ہے الانسان و سری وانا سرہ، یہ ہے مقام فقر، یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف۔ اس کا مرکز کعبہ ہونا چاہیے تھا، اس کا مرکز غار حرا کیوں ہوئی؟ کعبہ جو ہے یہ قبلہ نما کی نمائندگی کرتا ہے، اور غار حرا انسان کامل کے باطن کی نمائندگی کرتا ہے۔
اس کی مخاطبت، اس کی مخاطبت، اس کی مرکزیت، اس کی جلوہ گری کا مظہر کعبہ نہیں ہے، اس کی جلوہ گری کا مظہر مومن کا دل ہے۔ قلوب المومنین عرش، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے وحی کی ابتدا اور وحی کا نزول مومن کے قلب سے ہوا، اس کی ابتدا کعبہ سے نہیں ہوئی۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ کہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ کہ یک دل بہتر است۔ اب یہ رومی کا جو استدلال ہے، اس کا ترجمہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو یہ ازبر کروا دیا گیا کہ صوفیہ کے جو افکار ہیں اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ کتاب و سنت سے مستنبط نہیں۔ فقیر اس بات کو واشگاف الفاظ میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ صوفیہ کے افکار تو درکنار، صوفیہ کے راستے کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کتاب و سنت کی تائید اور اتباع سنت سے مستنبط نہ ہو۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اتباع سنت ہے۔ یہی تو وہ ہیں جن کے متعلق امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تمام متکلمین کا علم الکلام، تمام فلسفیوں کا فلسفہ، اہل منطق کی منطق اور فقہا کی فقہ، اس کو جمع کر لیا جائے تو صوفیہ کے راستے کا ایک ذرہ نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب میں صوفیاء کے راستے پہ چلا تو میں نے یقیناً حق کو پا لیا۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا، دروازے پہ دستک دیتا، آواز آتی کون؟ آپ فرماتے محمد غزالی۔ وہ پوچھتے کس کام کے لیے آئے ہو؟ آپ فرماتے کہ میں کہتا کہ حق کی طلب ہے۔ وہ حق کے دلائل دیتے، آپ فرماتے ان دلائل سے واقف ہوں، مجھے حق کی طلب ہے، حق کے دلائل کی طلب نہیں۔ میں حق کے مشاہدے کا خواستگار ہوں، حق کی باتوں کا نہیں۔ مجھے حال چاہیے، مجھے قال نہیں چاہیے۔ ایک صوفی، ایک عالم، ان میں بنیادی فرق ہی اس جگہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی خدمت میں علم طب کا شاہ سوار، علم طب کا سرخیل، علم فلسفہ کا ماہر بو علی سینا حاضر ہوا۔ آپ موتقف رہے، جب وہ جانے لگا آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا اس کو خانقاہ کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤ۔ دروازے پہ آپ کے شاگردوں نے پوچھا ہمارے شیخ کو کیسا پایا، ہمارے شیخ کو کیسا دیکھا؟ اور یہ فرق ہے صوفی اور عالم کا، یہ فرق ہے عالم اور عارف کا۔ بو علی سینا نے جو بات کہی تھی وہ تصوف اور فقہ کے فرق کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ عالم اور عارف کے فرق کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے اندر حفظ مراتب کیا ہیں، ان کے اندر فرق مراتب کیا ہیں؟ بو علی سینا نے مسکرا کے کہا کہ میرے اور تمہارے شیخ میں یہ فرق ہے، میں نے تمہارے شیخ کو ایسا پایا کہ جو میں جانتا ہوں تمہارا شیخ وہ دیکھتا ہے۔ میں جس چیز کو پڑھا ہوا ہوں، میں جس چیز کو جانتا ہوں تمہارا شیخ وہ دکھا سکتا ہے۔ ہم تو پڑھنے والے ہیں، وہ دکھانے والے ہیں، وہ مشاہدہ کرواتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ فرق ہے مشاہدے کا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان سب نے مجھے کتابیں پڑھانے کی کوشش کی، کسی نے بھی اپنی کتاب کی طرف میری توجہ مرکوز نہیں کی۔ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس میں اس یار کی جلوہ گری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں صوفیاء کے راستے کی طرف متوجہ ہوا، اور جب میں ایک صوفی باصفا، ایک عارف کامل کی درگاہ پہ حاضر ہوا تو دروازے پہ دستک دی تو کسی نے نہیں پوچھا کون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہاں حق ہے، تو اندر سے آواز آئی غزالی اندر آ جاؤ، یہاں حق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں حق کو پا لیا۔ وہ صوفیاء جن کے راستے کا ایک ایک ذرہ دنیا کیا آسمان دنیا سے بھی بلند اور برتر ہے، فقہا کی سمجھ، فقہا کی فہم، فقہا کا شعور، اس کے ادراک کی جہاں پہ پرواز ختم ہوتی ہے، صوفیاء کی پرواز وہاں سے بھی کوسوں دور شروع ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کہنا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا آپ کی سنت سے مستنبط نہیں ہے،
इत्तबाए सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली जामा और अल उलमा वरसतुल अंबिया का मजहर और अक्कास अगर किसी ने देखना है तो वो सूफिया को देखे। यही वो हैं जिनके मुतल्लिक आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की मानद है। अंबियाए बनी इसराइल का जो खासा है, वुसत, ज़रफ, बर्दाश्त, तौहीद, अखुव्वत, मसावात, वहदत, इंसानियत, वो कहाँ नजर आती? वो फकीर अल्लाह के दर पे नजर आती। सईदो ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि फकीर वो है जो जमीन की मानद हो जाए, जमीन के ऊपर नेक भी चलता है, जमीन के ऊपर बद भी चलता है, और फकीर उसे कहते हैं जो दरख्त की मानद हो जाए, दरख्त के नीचे नेक भी बैठ के सस्ता सकता है, दरख्त के नीचे बैठ के बदकार भी आराम कर सकता है। उसके आगे हर चीज जो है वो अपनी हकीकत खो के यार की जलवागरी के साथ पेश होती है। सूफिया फरमाते हैं कि आरिफ उसे कहते हैं जिसके सामने इंसान अपनी हकीकत और बातन के साथ मुस्तहज़र हो जाए, जो उसकी हकीकत है वो उसके सामने आश्कारा हो जाए। तो वही की इब्तिदा गारे हिरा में क्यों हुई? क्योंकि इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब कल्बे इंसान कामिल है, इसका मुखातब आपकी हकीकत है, इसका मुखातब आपका बातन है। तो मैं रूमी के उन अशार का तर्जमा करने से पहले सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुल्तफित होना चाहता हूँ। खुतबा हिज्जतुल वदा की तरफ तवज्जो मरकूज कीजिए। क्या फरमाया आपने? यहां तो हमारे यहां ऐसे ऐसे मुबाहिस पैदा हो गए हैं जिनके अंदर कोई वजन ही नहीं। कहते हैं कि मौला अलीउल मुर्तजा करम अल्लाह वजुल करीम काबा में पैदा हुए या ना हुए, ये हमारे उलमाए ज़वाहिर के मुबाहिस हैं। मैं कहता हूं इस बहस की जरूरत क्या है? अगर अली काबा में पैदा हुए तो ये अली के लिए शरफ नहीं, काबा के लिए शरफ। और अगर अली काबा में पैदा नहीं हुए तो इससे अली की अलवियत में कमी नहीं आएगी। अली हर हाल में अली है, अली हर हाल में अली है। अली का काबा में पैदा होना अली की फजीलत नहीं, काबा की फजीलत है। क्यों? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह, तेरी फजीलत, तेरी कदर मंजिलत, तेरी हुर्मत अपनी जगह पे, लेकिन एक मोमिन की जान की हुर्मत और उसकी कदर मंजिलत तुझसे बहुत बढ़ के है। ये मुत्फिकुन अलैह रवायत है, ये मुत्फिकुन अलैह हदीस है। अगर एक मोमिन की कदर मंजिलत, एक मोमिन की हुर्मत काबा की इज्जत और उसकी हुर्मत से बढ़ के शर्फ रखती है तो अमीरुल मोमिनीन का शर्फ फिर क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन की कदर मंजिलत क्या होगी? इसी के साथ उन अशार को अब जोड़ के देखिए। अब आपको वो अशार किताबो सुन्नत से मुस्तार और मुस्तंबित मालूम होंगे। अब आपको उनमें शिर्क व बिद्दत नहीं नजर आएगा, अब आपको उनमें इर्तिदाद नजर नहीं आएगा। अब आप ये फतवा सादर नहीं करेंगे कि सूफिया ने जो बातें की हैं उनका किताबो सुन्नत में वजूद नहीं है। मोमिन के मकाम को, मोमिन के शर्फ को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काबा की अजमत से बढ़ के है। अब देखिए रूमी कहते हैं कि काबा बुनगाहे खलीले आजरस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, आज हजारा काबा के यक दिल बेहतरस्त। रूमी कहते हैं काबा वो है जिसकी बुनियाद खलीलुल्लाह ने रखी थी, जिसकी बुनियाद खलीलुल्लाह ने रखी थी, और दिल वो है जो गुजरगाहे खलील अकबरस्त। काबा वो है जिसकी बुनियाद खलीलुल्लाह ने रखी थी, और आप फरमाते हैं दिल वो है जो गुजरगाहे जलील अकबरस्त। इसीलिए दिल बदस्त आवर, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, आज हजारा काबा के यक दिल बेहतरस्त। वो फरमाते हैं कि दिल का अगर तूने तवाफ कर लिया वाक़अतन तो फिर वो हजारों हज्जों से बेहतर है, क्योंकि ये गुजर गाहे जलील अकबरस्त, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, आज हजारा काबा के यक दिल बेहतरस्त। अब ये उसी से मुस्तंबत है
یہی وجہ ہے کہ وحی کی ابتدا کا مرکز، وحی کے نزول کا مرکز وہ کعبہ نہیں بنا، وہ کعبے کا کعبہ بنا ہے، وہ قبلہ نما نہیں بنا، وہ بنا ہے جس کے رخ اکبر، جس کے رخ انور کی بنیاد اور جس کے رخ انور کے رخ کی سمت کو قبلہ کہتے ہیں، وہ بنا ہے۔ غار حرا بنا ہے، وہ غار حرا میں جھانکیے، اس غار حرا میں موتقف ہو جائیے، اس غار حرا کی طرف توجہ کیجئے۔ جب آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتاب الہی کا ورود آپ کے قلب پہ ہو رہا ہے، وہ پھر آپ کو مخاطب کرے گی۔ یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ حقیقت ہر کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، پھر یہ سراپا قرآن ہوگا، پھر یہ مجسم قرآن ہوگا، پھر یہ چلتا پھرتا قرآن ہوگا۔ مومن کامل اور انسان کامل، یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجئے، تو سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تم اگر نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو، اور اگر مجسم قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو رخ مصطفیٰ کو دیکھو۔ اسی کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کچھ خواتین نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ یوسف کے جلوے کو جس نے دیکھا تھا، رخ یوسف کا جس نے مشاہدہ کیا تھا، جس نے یوسف کا دیدار کیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ خواتین نے کہا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے یوسف کا مشاہدہ کر لیتی تو کلیجہ باہر رکھ دیتی۔ رخ مصطفیٰ کا مشاہدہ، کس کا مشاہدہ؟ حقیقت محمدیہ کا مشاہدہ۔ ایک وجود محمدیہ ہے، ایک حقیقت محمدیہ ہے۔ وجود محمدیہ کا مشاہدہ تو ابو جہل کو بھی ہوا تھا، لیکن حقیقت محمدیہ کا مشاہدہ تو بڑوں بڑوں کو نہیں ہوا۔ حقیقت محمدیہ کا جس کو مشاہدہ ہو گیا وہ علی المرتضیٰ تھے، جن کے متعلق جب اقبال سے استفسار کیا گیا کہ آپ فلسفے کے ماہر ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے درخت سجدہ کرتے تھے، نباتات و جمادات سجدہ کرتے تھے، پہاڑ سجدہ ریز ہوتے تھے؟ اقبال نے کہا میں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ خلاف عقل ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو اس کی روایت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی المرتضیٰ نے۔ تو اقبال نے کہا تمہارے پاس علی کی آنکھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس علی کی آنکھ ہوتی تو تجھے نظر آتا کہ پوری کائنات مقام مصطفیٰ کے آگے سجدہ ہے۔ غور کیجئے، قرآن انسان کامل کو کہتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہے، اور ملائکہ عالم نورانیت ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ پہ بحث کرتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ تو وہ ہے جہاں عالم نورانیت کے بھی پر جلتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ جب مقام معراج پہ فائز ہوا تو وہ بشریت سے بھی نکل گیا، نورانیت سے بھی نکل گیا۔ وہاں عالم بشریت بھی محو حیرت ہے، اور وہاں پہ عالم نورانیت بھی غوطہ زن ہے۔ جبریل نے کیا کہا تھا کہ اس سے آگے آپ جائیں گے میرے پر جلتے ہیں۔ یہ جو نور اور بشر کی بحث ہے یہ بھی ختم ہو گئی۔ مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی بالا ہے، نورانیت سے بھی اولا ہے۔ بشریت اور نورانیت کی بحثیں تو بہت نیچے رہ گئی۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ یہ انی جائل فی الارض خلیفہ کے منصب پہ فائز ہے، یہ مسجود ملائکہ ہے۔ تو پھر مقام مصطفیٰ کے متعلق یہ کیوں نہ کہیں کہ کائنات ان کے آگے سجدہ ریز؟ جب مقام آدم اس مقام پہ فائز ہے کہ ملائکہ اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور جو سجدہ ریز نہیں ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن کہتا ہے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے۔ یہ ماضی استمراری ہے، آج بھی جو تکبر کرتا ہے وہ کافروں میں سے ہوتا ہے۔ تو جو مقام مصطفیٰ کا منکر ہے اس کو کس مقام پہ رکھیں؟ اس میں سے نکل گئے۔ لیکن یہ کتاب کب کھلتی ہے؟ یہ کتاب تب کھلتی ہے جب آپ اپنی کتاب کو کھولتے ہیں، جب آپ اپنی کتاب کو پرولتے ہیں، آپ باہر تلاش کرتے ہیں۔
مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تو سمجھتا ہے تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، تو بہت بڑا جسم ہے، تو جہان اکبر ہے، یہ جہان اصغر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جہان اصغر ہے، تو جہان اکبر ہے، تیرا درد بھی تیرے اندر ہے، تیری دوا بھی تیرے اندر ہے، تو اپنی دوا باہر ڈھونڈتا ہے، اپنے اندر ڈھونڈ۔ رومی فرماتے ہیں ایک سادھو تھا، ایک درویش تھا، وہ ایک رستے پہ چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک چور بھی چل پڑا۔ اب رومی استنباط کرتے ہیں آپ کی مراد یہ ہے کہ راستہ بھی ایک ہے، اسی پہ ساتھ بھی چلتا ہے، اسی پہ چور بھی چلتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے حکماء نے کہ تمہیں راستہ نہیں بچا سکتا، رہنما بچائے گا، کیونکہ راستے پہ تو اسی پہ چور بھی چلے گا، اسی پہ ساتھ بھی چلے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی پہ وہ چور چلا، اسے معلوم ہوا کہ سادھو کے پاس ایک موتیوں کی ڈبی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق ہمارے ہندی کے ایک صوفی شاعر بیگ صاحب کہتے ہیں کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، گرا کھولنی جان دے اس بد بہے کنگال۔ فرماتے ہیں بھیک بھوک کچھ نہیں ہے، تیری گٹھڑی میں بھی لال ہے، لیکن اس لال کی تجھے خبر نہیں ہے، تو خبردار نہیں ہے۔ خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، سوئے کو سویا ہوا نہیں جگا سکتا، خبر کے لیے خبردار کو تلاش کر۔ سوئے کو وہی جگائے گا جو جاگا ہوا ہے۔ یا غوطہ خور بنو اور سمندر میں غوطہ زن ہو کے موتیوں کو اٹھانے کی صفات اور اہلیت سے مملو ہو جاؤ، اور اگر اس صفت سے مملو نہیں ہو تو پھر غوطہ خور کی تلاش کرو جو تمہیں موتیوں تک پہنچائے، موتیوں کو نکال کے تمہارے سامنے مستحضر کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس چور نے راتوں کو جاگنا اور اس ڈبی کی تلاش کرنی جو اس فقیر کے پاس تھی۔ اس کی ساری گودڑی، اس کی ساری گٹھڑی، اس کے سارے کپڑے اس نے پھرول دیے، ٹٹول دیے، وہ موتیوں کی ڈبی نہ ملی، پوری رات جاگتا تھا۔ اب یہاں پہ رومی یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہر رات کو جاگنے والا سعد نہیں ہوتا، ہر اس خیر کے راستے پہ چلنے والا بھی سعد نہیں ہوتا۔ چور بھی جاگتے ہیں، چور بھی اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے تصوف کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، اخلاص فی العمل ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک نام نہاد صوفی تھا، ایک نام نہاد صوفی اور ایک نام نہاد مولوی دونوں برابر ہیں۔ ایک کے پاس شکر کا کال ہے اور دوسرے کے پاس نمک کا کال ہے۔ ایک نمک نمک کرتا ہے، چکھا نمک کو اس نے بھی نہیں، ایک شکر شکر کی تسبیح کرتا ہے، چکھا شکر کو اس نے بھی نہیں۔ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے۔ صوفی کا اور اس کا فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عالم کے پاس علم ہوتا ہے اور صوفی کا علم اس کا حال بن جاتا ہے، صوفی کا علم اس کا مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے صوفی علم دکھاتا ہے جس کو مولوی صرف پڑھا سکتا ہے۔ مولوی جن چیزوں کو پڑھاتا ہے، صوفی ان کو دکھانے کی صفات سے مملو ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک نام نہاد صوفی تھا، وہ دعوت پہ گیا، بڑی نزاکت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، وہاں پہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ کھانا کھایا، تھوڑا سا تناول فرمایا بڑی نزاکت کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نے بڑی لمبی نماز پڑھی، کھانا بہت کم کھایا اور نماز بہت لمبی پڑھی، سجدے بہت طول دیے۔ اب بچہ جو ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے۔ بچہ معصوم کیوں ہوتا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ادراک کی دولت سے نوازا جائے، تجھے معلوم ہو جائے جانوروں کی زبان، تمہیں معلوم ہو جائے بھینس کیا سوچتی ہے، تمہیں نظر آ جائے گائے کے ذہن میں کیا چلتا ہے، تو حیران ہو جائے گا کہ تو گائے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو بھینس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ تیرا ذہن پڑھ لیتی ہے، تجھے معلوم ہی نہیں۔ وہ کیوں پڑھ لیتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس لیے پڑھ لیتی ہے کہ اس کے اندر قدورت نہیں ہے، اس کے اندر لوبھ نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر ہنکار نہیں ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تیرے اندر جو وہ آئینہ ہے جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا آئینہ دار ہے، تو نے اس کو دھندلا دیا ہے، حرص سے، لوبھ سے، قدورت سے، تکبر سے، ریاکاری سے۔
اس لیے تجھے اس میں جلوہ یار نہیں نظر آتا. بچہ معصوم ہوتا ہے اور بچے کو بہت کچھ نظر آتا ہے. بچہ کہے پہ عمل نہیں کرتا, بچہ دیکھے پہ عمل کرتا ہے. بچہ سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے, سفید اس کے پاس سلیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ اپنے رویوں سے لکھتے ہیں. وہ آپ کی حقیقت کو ملاحظہ کرتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ خاموش رہنا ہے یا یہاں بولنا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بہت حیران ہوا کہ یہ میرا والد عجیب بندہ ہے, یہ پیر بنا ہوا ہے, گھر میں تو یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور نماز کے سجدے اس طرح دیتا ہے کہ جس طرح جانور چونچ مار رہا ہوتا ہے, اس طرح یہ سجدے کر رہا ہوتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے. اب یہ دکھانے کے لیے نماز کو طول دی جا رہا ہے اور کھانا یہ چکھ رہا ہے. یہ تو نیری ریاکاری ہے, یہ کر کیا رہا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس نے پھر بھی ضبط کیا, خاموش رہا. باپ جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی کھانا لے کے آؤ. اس نے کہا حضرت صاحب, پیر صاحب, صوفی صاحب, شیخ صاحب وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے القابات آج کل ہمارے ہاں لوگ اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ غوث الاغواس بھی بن گئے, یہ قطب الاقطاب بھی بن گئے, اور یہ قطب الاقطاب اور غوث الاغواس اتنے ہو گئے ہیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ قطب کون ہے اور غوث کون. اور یہ پیر اتنے بن گئے ہیں کہ مرید کم ہے, پیر زیادہ ہے. ہم دوسری نشست میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ پیر کامل کہتے کسے ہیں, صوفی کہتے کسے ہیں, پیران پیر کسے کہتے ہیں, غوث الاغواس کون ہوتا ہے, قطب الاقطاب کون ہوتا ہے. یہ جو بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. القابات وہ ہوتے ہیں جو زمانہ دے, مقام وہ ہوتا ہے جو اللہ عطا کرے. اس نے بیوی سے کہا, بیوی بھی محو حیرت, اس نے کہا حضرت آپ تو کھانا تناول فرمانے گئے تھے, آپ کی وہاں دعوت تھی, آپ نے تو کھانا وہاں کھایا. تو اس نے کہا نہیں, وہاں میں نے زاہدانہ کھایا, وہاں صوفیوں والا کھایا, فقراء والا کھایا. کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلت طعام, قلت کلام یہ تصوف کی بنیاد ہے. کم کھانا چاہیے, کم سونا چاہیے, کم بولنا چاہیے. جب اس نے یہ کہا تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تب پھر بچہ بولا. اس نے کہا والد گرامی, اگر آپ کا وہاں پیٹ خالی رہا اور آپ نے دکھاوے کے لیے کھانا کھایا اور اب کھانا کھا کے اپنی بھوک ختم کر رہے ہیں, تو اب پھر نماز بھی اللہ کے لیے دوبارہ پڑھیے. کیونکہ وہاں جو آپ نے نماز پڑھی تھی پھر وہ بھی دکھاوے کی تھی. جس طرح وہ کھانا دکھاوے کا تھا, اسی طرح وہ نماز بھی دکھاوے کی تھی. اب پھر اللہ کی خاطر, للہیت کے لیے, توکل کے لیے, للہیت الہیہ کے لیے پھر اب اس کا بھی اعادہ کرے. تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ریاکاری آپ کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی, تکبر آپ کے اعمال کو کھا جاتا ہے. تو رومی فرماتے ہیں کہ روز وہ جاگے اور اس موتیوں کی ڈبی کو تلاش کرے, اسے نہ ملے. 3 راتیں جاگا نوافل پڑھنے کے بہانے سے. اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ ہر شخص نفل پڑھنے والا ولی اللہ کیوں نہیں ہوتا, اس کی نیت اخلاص پہ مبنی ہے, اس کی نیت صالح نہیں ہوتی. بالآخر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے اس درویش سے کہا, اس مرد کامل سے کہا کہ حضور بات یہ ہے, میں قبول کرتا ہوں کہ میں ایک چور ہوں. اب رومی کا جو استدلال ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جب تک آپ قبول نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے. جب تک آپ مانیں گے نہیں, اپنے آئینے میں اپنا مشاہدہ نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے کہ آپ کیا ہیں. المومن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ تیرا آئینہ تیرا مرشد ہے, وہ تجھے تجھ سے ملاتا ہے, وہ تیرا تجھے دیدار کرواتا ہے. جو تیرا جمال حجابات میں محجور ہو کے رہ گیا ہے اس کی جلوہ گری تجھے آشکارا کر کے دکھا دے. وہ فرماتے ہیں کہ اس درویش نے مسکرا کے کہا کہ وہ موتیوں کی ڈبی تو کہاں تلاش کرتا تھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہاں تلاش کرتا تھا. اس نے کہا حضور وہ تو میں آپ کے کپڑوں میں تلاش کرتا تھا, آپ کی گدڑی میں تلاش کرتا تھا, آپ کے لوتھڑوں میں تلاش کرتا تھا. وہ فقیر مسکرایا اور اس نے کہا وہ موتیوں کی ڈبی وہاں تھی نہیں جہاں تو تلاش کرتا تھا. اس نے کہا میں نے قبول کیا کہ میں ایک چور ہوں, اب یہ تو بتا دیجئے کہ وہ موتیوں کی ڈبی آپ رکھتے کہاں تھے. اس مرد درویش نے مسکرا کے کہا بیلیا وہ موتیوں کی ڈبی میں تیرے دل میں رکھ دیتا تھا, تو نے اپنے دل میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھا.
اگر تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھتا تو تجھے وہ موتی بھی مل جاتا اور تجھے موتیوں کی ڈبی بھی مل جاتی. یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نماز جمعہ کے بعد ملاقات فوراً نہیں ہو سکے گی. نماز جمعہ کے بعد آپ لنگر تناول فرمائیں، اس کے بعد پھر ملاقات کے لیے وقت ہوگا. آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی فقیر اپنی بساط کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا. اور اس کے بعد پھر نماز عصر ہوگی. نماز عصر کے بعد فوراً دوسری نشست ہوگی. تو وقت کی پابندی کیجئے گا. فوراً سے ہی نماز عصر یعنی جماعت ہوگی، اور جماعت کے فوراً بعد دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ، جو کہ نماز مغرب تک، اور نماز مغرب کے فوراً بعد پھر لنگر ہوگا جو کہ نماز عشاء تک جاری رہے گا. اور نماز عشاء کے بعد تیسری نشست ہوگی جو کہ محفل سماع پہ مشتمل ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا